محرم کی 10ویں تاریخ کو آپ کو نماز عاشورہ ادا کرنا ہے۔ کب کرنا ہے؟ جب آفتاب بلند ہو تو صلاۃ العاشورہ کی نیت سے 2 رکعت نماز نفل پڑھیں۔ کس طرح سے پڑھیں گے؟ نیت باندھیں گے صلاۃ العاشورہ کی 2 رکعت نماز کی نفل کی، اور اس میں پڑھیں گے کیا؟ سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی پڑھیں۔ دوسری رکعت میں سورہ حشر کی آخری 4 آیتیں پڑھیں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو آیت الکرسی یاد نہیں ہوگی، اور سورہ حشر کی آخری 4 آیتیں بھی ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کو یاد نہیں ہو سکتا ہے، کیا بہت سے لوگوں کو یاد نہیں ہوں گی، تو وہ قطعی پریشان نہ ہو۔ یہ 2 رکعت نماز عاشورے کی صلاۃ العاشورے کی نیت سے پڑھیں، اور اگر آپ کو یہ 2 آیت الکرسی اور سورہ حشر کی آخری 4 آیتیں نہیں یاد ہیں، کوئی بات نہیں ہے، آپ سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھ لیں۔ ہر 2 آیتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں، پھر سلام کر لیں۔ سلام کے بعد درود پاک پڑھ کر یہ دعا کریں، یہ دعا پڑھیں۔ جب آپ صلاۃ العاشورہ مکمل کر لیں گے، سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں گے، پھر اس کے بعد رکوع اور سجدہ کرنے کے بعد پھر جب قیام کی حالت میں آئیں گے تو پھر سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کے پھر آپ رکوع میں جائیں گے، پھر سجدے میں جائیں گے، پھر قعدہ میں بیٹھ کے تحیات اور درود پڑھ کے پھر جب آپ دعا پڑھ کے سلام پھیریں گے تو اس کے بعد پھر بیٹھ کر درود پڑھیں گے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اب یہ دعا آپ کو پڑھنی ہے، میں جو آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اور اس انداز پہ پڑھ رہا ہوں کہ اگر یہ دعا آپ کو یاد نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے، کل آپ جب یہ دعا پڑھیں گے تو یہ یوٹیوب پر یہ پروگرام آپ کے پاس موجود ہوگا، تو میں اس کا لحاظ کر کے پڑھ رہا ہوں، وقفہ دے کر کے اسکرین پر بھی موجود رہے گا، لیکن جو لوگ پڑھنا نہیں جانتے، میں اس طرح سے بول رہا ہوں کہ میں ایک بار بولوں گا اور تھوڑا سے وقفہ دوں گا تاکہ آپ اسے دہرا لیں۔ اس انداز پہ میں پڑھوں گا تاکہ آپ سن کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو جو صلاۃ العاشورہ کے بعد جو دعا پڑھنی ہے آپ کو، وہ میں اب پڑھنے جا رہا ہوں۔ یا اول الاولین و یا آخر الآخرین لا الہ الا انت خلقت اول ما خلقت فی ھذا اليوم وتخلق آخر ما تخلق فی ھذا اليوم اعطنی فیہ خیر ما اولیت فیہ اولیاءک و انبیاءک و اصفیاءک من ثواب البلایا و اشرف ما اعطیتہم فیہ من الکرامت بحق محمد علیہ السلام۔ آپ یہ دعا پڑھ لیں گے، اور اس کے بعد اس دعا کے پڑھنے کے بعد ایک دعا اور جو بہت مشہور ہے آج کی شب میں، وہ لطائف الشفیع میں مخدوم پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص عاشورے کے روز ایک بار اور جواہر خمسہ کے مطابق 7 بار اس دعا کو پڑھے گا
پورا سال انشاءاللہ مولا تعالی صدمہ موت سے محفوظ رہے گا. اور اگر اس کی موت ہی مقدر ہوگی تو یہ دعا پڑھنے کی توفیق نہ ہوگی. تو لطائف شفیع مخدوم پاک فرماتے ہیں کہ لہٰذا آدمی کو چاہیے کہ عاشورے کے دن اپنے اہل و عیال کے سب کو جمع کر کے اس دعا کو پڑھے اور سب سے پڑھوائے. یہ دعا امام زین العابدین علیہ السلام سے مروی ہے. میں یہ دعا بھی پڑھ رہا ہوں اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کل سن کر بھی اس دعا کو دہرائیں، گھر میں سب لوگ اکٹھا ہو کے پڑھیں. اور میں کہوں گا کہ کم سے کم 7 بار پڑھیں آپ لوگ. یہ بہت اہم دعا ہے عاشورے کی. اسے آپ لوگ سن کر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جو پڑھنا جانتے ہیں یہ اسکرین پر بھی رہے گا، اسے اپنے گھروں میں پڑھ لیں گے. میں پڑھ رہا ہوں وقفے سے، ہر لفظ کو الگ الگ کر کے پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو دہرانا آسان ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ ملء المیزان ومنتہى العلم ومبلغ الرضا وزینۃ العرش ولا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ. سبحان اللہ عدد الشفع والوتر وعدد الکلمات التامات واسألہ السلامۃ برحمتہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. وہو حسبی ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر. وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ اجمعین. اور بعد دعائے عاشورہ جو بروایت امام زین العابدین علیہ السلام درازی عمر کے واسطے جو دعا ہے، تو اس کو بھی میں آپ کے سامنے دہراتا ہوں. درازی عمر کے لیے پڑھی گئی ہے. اس کے بعد 10 مرتبہ آپ درود شریف پڑھ لیں. پہلے جو درازی عمر کے لیے آپ کو دعا پڑھی گئی جو میں نے ابھی پڑھا، اس کے بعد آپ 10 بار درود شریف پڑھیں گے، اور 10 بار درود شریف پڑھنے کے بعد پھر ایک بار یہ دعا پڑھیں گے. وہ جو موت کے صدمات سے بچنے کے لیے جو دعا میں نے پڑھی، سبحان اللہ ملء المیزان ومنتہى العلم، جو میں نے پڑھی، اس کے بعد 10 بار آپ درود شریف پڑھیں گے، اور 10 بار درود شریف پڑھنے کے بعد پھر یہ دعا پڑھیں گے ایک بار جو میں پڑھ رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا فارج کرب ذنون یوم عاشوراء و یا جامع شمل یعقوب یوم عاشوراء و یا سامع دعوت موسیٰ و ہارون
یوم عاشوراء و یا رحمان الدنیا والآخرت و رحیمہما صلی علی سیدنا محمد وآل سیدنا محمد وصل وسلم علی جمیع الانبیاء والمرسلین واقض حاجاتنا فی الدنیا والآخرت وطول عمرنا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ دعا آپ کو ایک بار پڑھنی ہے۔ وہ دعا جو پہلے میں نے بتائی وہ 7 بار پڑھیں، اس کے بعد 10 بار درود شریف پڑھیں، اور اس دعا کو ایک بار پڑھیں۔ جب اس سے فارغ ہو جائیں تو ایک صلاۃ الخصمان بھی پڑھ لیں آپ، یہ بھی بہت اہم ہے۔ یہ 4 رکعت نماز پڑھنی ہے آپ کو نفل صلاۃ الخصمان کی نیت سے۔ حضرت مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی محبوب یزدانی سے مولانا نظام الدین یمنی نے فرمایا کہ بروز عاشوراء جو شخص 4 رکعت صلاۃ الخصمان کی نیت سے پڑھے گا وہ دشمنوں کے شر سے محفوظ رہے گا۔ مخدوم پاک حضرت نظام یمنی سے فرماتے ہیں کہ جو لوگ عاشورے کے دن 4 رکعت صلاۃ الخصمان کی نیت سے پڑھے گا وہ دشمنوں کے شر سے محفوظ رہے گا۔ اب اس کے پڑھنے کی صورت کیا ہوگی؟ صلاۃ الخصمان کی نیت سے 4 رکعت نماز نفل کیے آپ کھڑے ہو جائیں گے نیت باندھ کے، تو سورہ فاتحہ کے بعد آپ کو آیت الکرسی 3 بار، ترتیب یاد رکھیں، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 3 بار اور سورہ اخلاص 25 بار۔ پہلی رکعت میں آیت الکرسی 3 بار اور سورہ اخلاص 25 بار۔ دوسری رکعت میں سورہ الہاکم التکاثر حتی 1 بار اور سورہ اخلاص 11 بار۔ تیسری رکعت میں سورہ کافرون 3 بار اور سورہ اخلاص 11 بار۔ چوتھی رکعت میں سورہ اخلاص 11 بار۔ پھر سے ایک ترتیب ذہن میں رکھیں کہ پہلی رکعت میں 3 بار آیت الکرسی اور 25 بار سورہ اخلاص، دوسری رکعت میں الہاکم التکاثر حتی 1 بار اور سورہ اخلاص 11 بار، تیسری رکعت میں سورہ کافرون 3 بار، سورہ اخلاص 11 بار، چوتھی رکعت میں سورہ اخلاص 11 بار، اور بعد سلام درود شریف پڑھ کر چاروں کل 3 بار پڑھیں۔ اس کے بعد 3 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ پڑھیں، اور 3 مرتبہ اللہم اغفر لی ولوالدی کما ربیانی صغیرا، یہ 3 بار آپ پڑھیں گے۔ آپ اس کے بعد 3 مرتبہ اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات، اس کے بعد 400 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ 400 مرتبہ پڑھیں گے آپ، مکمل تسبیح پڑھیں گے۔ جب اس سے آپ فارغ ہو جائیں تو آپ صلاۃ الخصمان کے بعد پھر آپ یہ دعا پڑھنے کے بعد استغفر اللہ کی 400 تسبیح پڑھنے کے بعد پھر آپ
2 رکعت نماز نفل اس نیت سے کہ اس کا ثواب حضرت امام علی مقام کو ہم کو پہنچانا ہے، امام علی مقام کی روح پاک کو اس کا ثواب پہنچانے کے لیے 2 رکعت نماز نفل پڑھیں۔ اور اس 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کی صورت کیا ہوگی؟ سورہ فاتحہ کے بعد دونوں رکعتوں میں سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد 10 مرتبہ پڑھیں، یعنی دونوں رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ آپ سورہ اخلاص پڑھیں، اور سلام کے بعد 9 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں۔ یہ ایصال ثواب آپ کو کرنا ہے، 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر حضرت امام علی مقام کی روح پاک کو اس کا ثواب پہنچانا ہے۔ تو نفل میں کیا کریں گے؟ رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 بار، دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے، اور سلام کے بعد 9 مرتبہ آیت الکرسی اور 9 مرتبہ درود پڑھ کر امام علی مقام کی روح پاک کو اس کا ثواب پیش کر دیں گے۔ یہ آپ کا مکمل ہو جائے گا۔ اب آخر میں ایک بات اور کہہ دوں، برکتیں حاصل کرنے کا وقت ہے تو خوب برکتیں حاصل کیجیے۔ ایک حضرت امام علی مقام ایک نماز ادا کیا کرتے تھے، وہ صلاۃ الحسین کے نام سے ہی مشہور ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام ہمیشہ 10ویں محرم کے دن 2 رکعت نماز اس طریقے سے ادا کرتے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ الم نشرح 25 بار، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اذا جاء نصر اللہ 25 بار۔ اس طرح سے 2 رکعت نماز نفل امام علی مقام اپنی شہادت سے پہلے ان کا معمول تھا کہ ہر 10 محرم کو یہ نماز ادا کرتے تھے۔ تو ہم آپ اہل محبت سے کہیں گے کہ حضرت امام علی مقام کی اس سنت کو بھی آپ اس دن ادا کیجئے۔ آپ بھی حضرت امام علی مقام 10 محرم الحرام کو 2 رکعت نماز نفل اس انداز پہ ادا کرتے تھے کہ سورہ فاتحہ کے بعد 25 بار علم نشرح پڑھتے تھے، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 25 بار اذا جاء نصر اللہ پڑھتے تھے۔ تو آپ بھی اس نماز کو ادا کر لیں اور برکتیں حاصل کریں۔ بعد سلام کے درود شریف، اس کے بعد یہ دعا، اور پھر اس دعا کو پڑھنے کے بعد جو بھی آپ کی حاجتیں ہوں، جو بھی تمنائیں ہوں، رب کے حضور پیش کر کے خوب دعا کریں۔ یہ دعا پڑھ لیں پہلے اس نماز کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہی بحرمت الحسین و اخیہ و امہ و ابیہ و جدہ و بنیہ فرج عما انا فیہ وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ اجمعین۔ اب اس دعا کرنے کے بعد پھر جو آپ کی اپنی دعا ہے، تمنائیں ہیں، پوری خشیت کے ساتھ رب کی بارگاہ میں پیش کریں۔ انشاءاللہ مولا تعالیٰ ان نوافل، ان دعاؤں کے اور اس بابرکت وقت کے صدقے میں، بابرکت دن کے صدقے میں انشاءاللہ مولا تعالیٰ یہ فقیر شفیع رب کی کریمی پر مکمل یقین رکھتا ہے، قوی یقین رکھتا ہے کہ انشاءاللہ مولا تعالیٰ جو ہاتھ محبتوں کے ساتھ، یقین کے ساتھ اور دلوں میں اللہ کی خشیت لے کر اٹھیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ دعائیں ہمارا کریم رب ضرور قبول فرمائے گا۔